بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بلند آواز سے قرأت کرنا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اتنی آواز سے قرأت کرے کہ خود سن لے، کیونکہ قرأت اس چیز کا نام ہے کہ حروف کو آواز کے ساتھ واضح طور پر ادا کرے، لہٰذا آواز کا ہونا ضروری ہے۔ قرأت کی کم از کم مقدار یہ ہے کہ قرأت کرنے والا خود سن لے، اگر خود بھی نہ سنے تو اس کی نماز صحیح نہیں۔ اتنی بلند آواز سے قرأت کرنا کہ دوسرا بھی سن لے، یہ ایک اعتبار سے پسندیدہ ہے اور ایک اعتبار سے مکروہ۔ آہستہ آواز سے قرأت مستحب۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سری یعنی آہستہ قرأت کی بلند آواز سے قرأت پر اتنی فضیلت ہے جتنی پوشیدہ صدقہ کی اعلانیہ صدقہ پر۔ ایک روایت میں ہے کہ اعلانیہ قرآن پڑھنے والا اعلانیہ صدقہ دینے والے کی طرح ہے اور آہستہ قرآن پڑھنے والا خفیہ صدقہ دینے والے کی طرح ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ پوشیدہ عمل اعلانیہ عمل پر 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بہترین رزق وہ ہے جو کافی ہو اور بہترین ذکر وہ ہے جو پوشیدہ ہو۔ حدیث پاک میں ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان کی قرأت میں تم ایک دوسرے سے آواز بلند نہ کرو۔ حکایت حاکم مدینہ کی عاجزی۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک رات مسجد نبوی میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ کو نماز میں بلند آواز سے قرأت کرتے سنا۔ آپ کی آواز بھی اچھی تھی، تو اپنے غلام سے فرمایا، اس نمازی سے کہو کہ آواز آہستہ کرے۔ غلام نے عرض کی، مسجد ہماری نہیں، اس میں دوسرے لوگوں کا بھی حق ہے۔ تو حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بلند آواز سے فرمایا، اے نمازی، اگر نماز سے رضائے الہی مقصود ہے تو اپنی آواز پست کر لے، اور اگر لوگوں کی رضا چاہتا ہے تو اللہ عز و جل کے ہاں یہ تیرے کچھ کام نہ آئے گی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ نے اپنی آواز آہستہ کر لی، نماز مختصر کی، سلام پھیرا اور خاموشی سے تشریف لے گئے، حالانکہ اس وقت آپ حاکم مدینہ تھے۔ بلند آواز سے قرأت مستحب۔ بلند آواز سے قرأت کے مستحب ہونے پر یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رات کی نماز میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ایک مجمع کو بلند آواز سے قرأت کرتے سنا تو اسے یعنی ان کے بلند آواز سے پڑھنے کو درست قرار دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم رات کو اٹھ کر نماز پڑھو تو بلند آواز سے قرأت کرو، کیونکہ فرشتے اور گھر میں رہنے والے جنات اس کی قرأت سنتے اور اسی کی مثل نماز پڑھتے ہیں۔ ایک رات پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے 3 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے پاس سے گزرے۔ ان کے احوال مختلف تھے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے جو آہستہ قرأت کر رہے تھے۔ ان سے آہستہ پڑھنے کے متعلق استفسار کیا تو انہوں نے عرض کی، میں جس کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہوں وہ سن رہا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے جو بلند آواز سے قرأت کر رہے تھے۔ ان سے بلند آواز سے قرأت کے متعلق استفسار فرمایا تو انہوں نے عرض کی، میں سوتوں کو جگاتا اور شیطان کو بھگاتا ہوں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے۔ وہ کچھ آیات ایک سورت سے اور کچھ دوسری سے تلاوت کر رہے تھے۔ ان سے اس کے متعلق استفسار فرمایا تو انہوں نے عرض کی، میں طیب کے ساتھ طیب کو ملاتا ہوں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سب نے اچھا اور درست کیا۔ مذکورہ روایات میں تطبیق آہستہ پڑھنا ریا اور بناوٹ سے دور کرتا ہے اور یہ اس کے حق میں افضل ہے جسے خود پر اس کا خوف ہو، اور اگر ریاکاری وغیرہ کا خوف نہ ہو اور بلند آواز سے پڑھنے میں کسی کی نماز میں خلل نہ ہوتا ہو تو بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے، کیونکہ اس میں عمل زیادہ ہے اور اس کا فائدہ دوسروں کو بھی پہنچتا ہے، اور دوسروں تک پہنچنے والی بھلائی ایک شخص تک محدود بھلائی سے افضل ہے۔ بلند آواز سے پڑھنے کے فوائد۔ بلند آواز سے قرأت پڑھنے والے کے دل کو بیدار رکھتی، اس کے فکر کو قرآن میں غور و فکر کرنے کی طرف اکٹھا کرتی، اسے اس طرف متوجہ رکھتی، نیند کو دور کرتی، چستی بڑھاتی اور سستی کم کرتی ہے۔ بلند آواز سے پڑھنے میں سوئے ہوئے شخص کے بیدار ہونے کی امید ہوتی ہے تو یہ اس کے بیدار ہونے کا سبب ہے۔ نیز بعض اوقات کوئی غافل و بیکار شخص اسے دیکھ کر اس کی چستی کے سبب چست ہو جاتا ہے اور اس میں عبادت کا ذوق و شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر قاری قرآن کی ان میں سے کوئی نیت ہو تو بلند آواز سے قرأت کرنا افضل ہے، اور جب یہ تمام نیتیں جمع ہو جائیں تو اجر و ثواب دگنا ہو جاتا ہے۔ جتنی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ نیتوں کی کثرت سے نیک لوگوں کے اعمال کا تزکیہ ہوتا اور ان کے
اجر دگنا ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر ایک عمل میں 10 نیتیں ہوں تو اس کے 10 اجر ملیں گے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا افضل ہے، کیونکہ اس سے عمل میں دیکھنا، قرآن میں غور و فکر کرنا اور اسے اٹھانا بڑھ جاتا ہے، لہٰذا اس کے سبب اجر بھی بڑھ جاتا ہے۔ نیز منقول ہے کہ دیکھ کر قرآن پڑھنے کا 7 گنا اجر ہے، کیونکہ قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کثرت سے تلاوت فرماتے تھے کہ اس کے سبب آپ کے پاس 2 مصحف شریف شہید ہو گئے تھے۔ کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دیکھ کر قرآن پاک پڑھتے اور کوئی دن قرآن پاک کو دیکھے بغیر گزارنا ناپسند کرتے تھے۔ مصر کے ایک فقیہ ایک روز صبح کے وقت حضرت سیدنا امام شافعی علیہ الرحمہ کے پاس حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ قرآن پاک سے دیکھ کر تلاوت کر رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس فقیہ سے فرمایا، تمہیں فقہ نے قرآن پاک سے غافل کر دیا۔ میں عشاء کی نماز پڑھتا ہوں اور قرآن پاک میرے سامنے ہوتا ہے، پھر صبح تک اسے بند نہیں کرتا۔ قرآن پاک کو اچھی آواز سے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا سنت ہے، لیکن حروف کو اتنا زیادہ نہ کھینچے کہ آواز بدل جائے یا نظم قرآن تبدیل ہو جائے۔ نیز حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ عز و جل نے جتنا خوش الحانی سے تلاوت قرآن کا حکم دیا، اتنا کسی اور چیز کا نہ دیا۔ ایک روایت میں ہے، جو خوش الحانی سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ مروی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک رات ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار فرما رہے تھے۔ انہیں آنے میں کچھ دیر ہو گئی تو استفسار فرمایا، تمہیں کس چیز نے روکا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے ایک شخص کو قرات کرتے سنا، اس سے اچھی آواز میں نے نہیں سنی۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور کافی دیر تک اس کی قرات سنتے رہے۔ پھر واپس آ کر ارشاد فرمایا، یہ ابو حذیفہ کا غلام سالم ہے۔ تمام خوبیاں اللہ عز و جل کو، جس نے میری امت میں ایسا شخص پیدا فرمایا۔ اسی طرح ایک رات امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میت میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود کی طرف گئے اور کافی دیر ٹھہرے، ان کی قرات سنتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن پاک کو اس طرح تر و تازہ پڑھنا چاہے جس طرح نازل ہوا، تو وہ ابن ام عبد کی طرح قرات کرے۔ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، میرے سامنے تلاوت کرو۔ عرض کی، میں آپ کے سامنے کیا پڑھوں؟ آپ پر ہی تو قرآن اترا ہے۔ ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ دوسرے سے سنوں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کرتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو بہتے رہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات سن کر ارشاد فرمایا، اسے داؤد علیہ السلام کی سی خوش آوازی عطا ہوئی ہے۔ جب یہ بات حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں مزید خوش الحانی سے پڑھتا۔ حضرت سیدنا قاری حسیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں خواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا تو آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، تو ہی حسم ہے یا حسیم جو خوش الحانی سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ تو دعا سے نوازتے ہوئے فرمایا، اللہ عز و جل تجھے جزائے خیر عطا فرمائے۔ مروی ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جب اکٹھے ہوتے تو کسی ایک سے کہتے کہ قرآن کی کوئی سورت سناؤ۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے، ہمیں ہمارے رب کی یاد دلاؤ۔ وہ ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کرتے، یہاں تک کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا تو کہا جاتا، نماز نماز۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، کیا ہم نماز میں نہیں ہیں؟ آپ کے اس قول سے اس فرمان باری تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، سورہ عنکبوت ترجمہ، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص قرآن پاک کی کوئی آیت سنتا ہے، بروز قیامت وہ اس کے لیے نور ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ قرآن مجید کی تلاوت سننے کا کتنا عظیم الشان اجر ہے، اور تلاوت کرنے والا جو اس کا سبب ہے وہ بھی اجر و ثواب میں اس کا شریک ہے، بشرطے کہ ریاکاری و بناوٹ کی نیت نہ ہو۔ تلاوت کے باطنی آداب۔ تلاوت کے باطنی آداب 10 ہیں۔ اصل کلام کو سمجھنا، اس کی تعظیم کرنا، حضور قلبی کے ساتھ تلاوت کرنا، اس کے معنی میں غور و فکر کرنا، معنی کو سمجھنا، سمجھنے میں حائل ہونے والی رکاوٹوں کو دور کرنا، تخصیص، تاثر، ترقی، برات کا اظہار کرنا، کلام کی عظمت و بلندی کو سمجھنا، اللہ عز و جل کے فضل و احسان اور لطف و
لطف و کرم کو یوں سمجھنا کہ اس نے عرش بری سے ایسا آسان کلام اتارا کہ مخلوق کی سمجھ میں آ جائے۔ اس پر غور کرنا کہ اللہ عز و جل کی اپنی مخلوق پر کتنی مہربانی ہے کہ وہ کلام جو اس کی صفت قدیمہ اور اس کی ذات کے ساتھ قائم تھا، اس کے معنی کو مخلوق کی سمجھ تک پہنچا دیا۔ وہ صفت حروف و اصوات یعنی آوازوں سے کس طرح ظاہر ہوئی، حالانکہ حروف و اصوات بشری صفات ہیں، لیکن چونکہ بشر کو طاقت نہیں کہ وہ اپنی صفات کے وسیلے کے بغیر صفات الہیہ کو سمجھ سکے، لہٰذا ان حروف و اصوات کے پیرائے میں اس صفت کلام کو ڈھال دیا گیا۔ اگر بالفرض کلام الہی کے جلال کی حقیقت حروف کے پیرائے میں چھپی نہ ہوتی تو عرش بھی اسے سن کر نہ ٹھہر سکتا، نہ خاک کو اس کے سننے کی تاب ہوتی۔ اس کی عظمت اور نور جلال سے فرش تا عرش سب ناپید ہو جاتے۔ اگر اللہ عز و جل حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو ثابت قدم نہ رکھتا تو ان میں کلام الہی سننے کی تاب نہ ہوتی۔ جیسے پہاڑ ادنا تجلی برداشت نہ کر سکا اور ریزہ ریزہ ہو گیا، کلام الہی کی عظمت کو ایسی مثالوں کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں جن تک مخلوق کی عقل کی رسائی ہو۔ اسی لیے بعض عارفین نے اسے یوں تعبیر کیا کہ کلام الہی میں سے ہر حرف لوح محفوظ میں کوہ کاف پہاڑ سے بڑا ہے۔ اگر تمام فرشتے ایک حرف کو اٹھانے کے لیے جمع ہو جائیں تو بھی نہ اٹھا پائیں۔ البتہ لوح محفوظ پر معمور فرشتے حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام اسے اٹھا لیتے ہیں، لیکن اللہ عز و جل کے اذن اور اس کی رحمت سے، نہ کہ اپنی طاقت و قوت سے۔ اللہ عز و جل نے انہیں یہ طاقت عطا فرمائی ہے اور یہ کام انہی کے سپرد ہے۔ کلام الہی کے بلند مرتبہ ہونے کے باوجود اللہ عز و جل نے انسان کی عقل کو اس کے معنی سمجھنے تک رسائی عطا فرمائی اور اسے ثابت رکھا، حالانکہ انسان کا مرتبہ کم ہے۔ کلام الہی کے معنی کو اس مثال سے سمجھو۔ ایک بزرگ نے کلام کے معنی تک پہنچنے کی ایک لطیف صورت بیان فرمائی، بلکہ ایک مثال بھی پیش کی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، کسی دانا شخص نے ایک بادشاہ کو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت کی دعوت دی تو بادشاہ نے چند سوال کیے، تو دانا نے بادشاہ کی سمجھ کے مطابق جوابات دیے۔ بادشاہ نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو کلام لاتے ہیں تم اس کے متعلق کہتے ہو کہ یہ لوگوں کا کلام نہیں بلکہ اللہ عز و جل کا کلام ہے، پھر لوگ اسے کیسے سمجھتے ہیں؟ اس دانا شخص نے جواب دیا، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب کسی جانور یا پرندے کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں، مثلا آگے بڑھنا، پیچھے ہٹنا، سامنے منہ کرنا اور پشت پھیرنا وغیرہ، اور وہ جانوروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کی عقل سے تحسین و تزئین اور عجیب تنظیم کے ساتھ صادر ہونے والے کلام کو سمجھنے سے قاصر ہیں، تو وہ جانوروں کے رنگ میں ڈھل کر کلام کرتے ہیں اور اپنے مقصود کو ان میں ایسی آواز سے پہنچاتے ہیں جو ان کی سمجھ کے مناسب ہو، مثلا ٹک ٹک کرنا، سیٹی بجانا اور ایسی آوازیں جو ان کی آوازوں کے قریب قریب ہوں تاکہ وہ انہیں سمجھ سکیں۔ اسی طرح لوگ بھی کلام الہی کو اس کی ماہیت اور کمال صفات سے سمجھنے سے عاجز ہیں، تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کے ساتھ وہی انداز اختیار کیا جو لوگ جانوروں کے ساتھ برتتے ہیں، یعنی اس کلام پاک کو ایسے الفاظ و حروف میں بیان کیا جس سے لوگ اس کی حکمت کو سمجھ جائیں، جیسے جانور سیٹی وغیرہ سے ان کے مطالب کو سمجھ لیتے ہیں۔ اور چونکہ حکمت کے معنی ان حروف اور اصوات میں پوشیدہ رہتے ہیں، لہٰذا ان معنی کی شرافت اور عظمت کے سبب کلام کی سمجھ آتی ہے۔ تو گویا آواز حکمت کے لیے جسم اور مکان، جبکہ حکمت آواز کے لیے جان اور روح ہے۔ جس طرح آدمی کا جسم روح کے سبب مکرم و معزز ہوتا ہے، اسی طرح کلام کے اصوات و حروف بھی ان میں موجود حکمتوں کی وجہ سے مشرف و مقصود ہوتے ہیں، اور کلام بلند مرتبہ اور اعلیٰ درجہ رکھتا ہے۔ غلبہ میں زبردست، حق و باطل میں حکم نافذ کرنے والا، حاکم عادل اور پسندیدہ گواہ ہے۔ اسی سے امر و نہی کا صدور ہوتا ہے۔ باطل کو تاب نہیں کہ پر حکمت کلام کے سامنے ٹھہر سکے، جیسے سایہ سورج کی شعاع کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ بندوں میں طاقت نہیں کہ حکمت کی گہرائی کے پار جائیں، جیسے وہ اپنی آنکھوں کو سورج کی روشنی کے پار نہیں کر سکتے۔ البتہ سورج کی روشنی سے انہیں اتنا حاصل ہوتا ہے کہ جس سے ان کی آنکھوں میں نور آ جائے اور وہ اپنی ضروریات کی طرف رہنمائی حاصل کر لیں۔ کلام الہی چھپے ہوئے بادشاہ کی مانند ہے جس کا چہرہ محسوس نہیں ہوتا لیکن اس کا حکم جاری ہے، یا گویا وہ سورج ہے جس کی روشنی ظاہر ہے مگر وہ خود پوشیدہ ہے، یا چمکتے ستارے کی مثل ہے کہ جسے اس کی چال سے واقفیت نہیں ہوتی وہ بھی اس کے ذریعے راہ پا لیتا ہے۔ خلاصہ کلام الہی نہایت عمدہ خزانوں کی چابی ہے۔ یہ آب حیات ہے کہ جس نے اس میں سے پیا وہ حیات ابدی سے متصف ہو گیا، اور ایسی دوا ہے کہ جس نے اس کو نوش کیا کبھی بیمار نہ ہوا۔
یہ دانا شخص نے جو بیان کیا ہے کلام کے معنی کو سمجھنے کے لیے ایک مختصر سی بات ہے، اس سے زیادہ بیان کرنا علم معاملہ کے مناسب نہیں، لہٰذا اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔